حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو مضبوط کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو ہم نے خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھی۔ جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک کوئی گھر سے باہر نکل کر کھلے عام نہ تبلیغ کر سکتا تھا اور نہ کوئی نماز پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا عجیب واقعہ ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے اندر سارے مشرکین اور کفار یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر کسی کی کوشش دی کہ ہم نبی علیہ السلام کو اپنی مشن سے پیچھے کریں۔ نبی علیہ السلام نے جس بات کا اعلان فرمایا ہے اسے ہم ان کو پیچھے ہٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر رہتے تھے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، اور کچھ صحابہ کے جماعت بھی ساتھ تھی۔ تو مکہ کے کفار مشرکین مکہ بار بار میٹنگ کرتے رہے اور باہمی مشورے کرتے رہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اپنے مشن سے کیسے روک سکتے ہیں۔ اسی اسلام میں ابو جہل نے ایک میٹنگ بلوا دیا اور اس میٹنگ کے اندر بہت سارے شکیں رکھوائی۔ ایک شک یہ رکھوائی کہ مجھے ایک ایسا جوان چاہیے جو تلوار نیام سے نکال کر کے یہ اعلان کرے کہ یہ تلوار اس وقت تک اپنے نیام میں نہیں جا سکتا جب تک آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو میرے حوالے نہ کرے، اور ساتھ ساتھ میں 100 اونٹ کا اعلان بھی کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی 24 سال عمر تھی، بالکل نوجوان تھے، فوراً تلوار نکال کر کے کھڑے ہوئے۔ کہاں یہ وہ صاحب ہے جس نے ہم سب کو پریشان کر دیا ہے، باہمی ایک دوسرے آپس میں لڑ پڑے، لہٰذا میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نیام سے میرے تلوار نکل چکی ہے، اس وقت تک یہ تلوار واپس نہیں جائے گی جب تک مسلمانوں کے پیغمبر کے سر کو تن سے جدا کر کے آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر کے اور نکل پڑے۔ اب مسلمانوں کے مابین تو یہ بات پھیل چکی تھی کہ عمر اپنے خطاب میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر جہاں ملیں گے چھوڑوں گا نہیں۔ اب راستے پر جا رہے ہیں، غصے سے آنکھیں لال ہو چکی ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول۔ انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں دیکھا تو پوچھنے لگے، عمر کہاں کا ارادہ ہے اور کس طرف جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک صاحب ہے جو ہمارے خداؤں کو بت کہتے ہیں اور ہمیں بدعقیدہ کہتے ہیں اور ہم میں آپس میں لڑا چکا ہے، اب میں نے ان کا قصہ تمام کرنا ہے۔ تو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ارے اگر آپ ان کے اوپر ذرا سا بھی حملہ کریں گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ بنو ہاشم نبی علیہ السلام کے جو دادیال تھے اور بنو زہرہ جو ماں کی طرح سے ننیال تھے، یہ دو قبیلے بڑے مضبوط قبیلے ہیں، آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ واپس موڑے، کہاں لگتا ہے آپ بھی اسلام لا چکے ہیں، آپ بھی صابی بن چکے ہیں، آپ بھی بدین ہو گئے ہیں۔ تو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ارے جس روشنی کو بجانے آپ نکلے ہیں وہ روشنی تو آپ کے گھر میں چل چکی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔
عرب کے لوگ تانے کے اوپر مر جاتے ہیں، کسی کو گولی مار دے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تانا دے کر کے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ واپس پلٹے، کہاں اچھا میرے گھر کے اندر میری بہن اور میرے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں؟ کہاں جی ہاں۔ وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے بہنوئی کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی اور کان لگائے، اندر سے آواز آ رہی تھی، طٰوٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ آواز کان میں پڑی، جسم پر کپ کپی طاری ہوئی اور زور زور سے دروازے پر دستک دی اور اندر سے ان کے بہنوئی دروازہ کھولنے آئے۔ جب کان میں آواز پڑی کہ عمر ہے، جلدی سے وہ صاحب جو قرآن پاک پڑھا رہے تھے ان کو کمرے کے ایک کونے میں چھپا دیے اور یہ جلدی سے آ کر کے دروازہ کھول دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے داخل ہوئے اور فوراً ان کو مارنا شروع کر دیا اور مارتے رہے۔ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئی، اپنے خاون اور اپنے بھائی کو چھوڑانے کے لیے بیچ میں پڑے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے ایک تپڑ مارا منہ کے اوپر اور اتنے زور سے مارا کہ خون کا ایک فوارہ وہ چوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر کے گری۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ارے جس خطاب کا آپ بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بھی بیٹی ہو، جس ماں کا دودھ آپ نے پی کر کے پروان چڑھے ہیں اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ کھلے عام اعلان کرتی ہو، جس شمع کو بجھانے آپ نکلے ہیں اس شمع کے روشنی ہمارے سینے میں جل چکی ہے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر آپ کے ہاتھ آزاد ہے، آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، چاہے تو گردن اڑا دے وگرنہ اس کلام کے سامنے تسلیم ہو جائیے۔ کہ وہ بھی تو بھائی تھے، بہن کے اس جذبے کو دیکھ کر کے نرم پڑ گئے اور فوراً کہنے لگے، اچھا بہن وہ جو آپ کلام پڑھ رہی تھی ذرا ایک دفعہ میرے سامنے بھی پڑھ لے۔ اور جلدی سے وہ اٹھی، قرآن پاک کے وہ نسخے لے کر کے سامنے بیٹھ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نسخوں کو ہاتھ میں لینا چاہے اور وہ کہنے لگی، انک نجس، آپ تو ابھی ناپاک ہیں، ابھی غسل کر لے، وضو کر لے، آپ کے بعد آپ ان کو ہاتھ لگا سکیں گے۔ اتنے میں جو صاحب قرآن پاک سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ جلدی سے باہر آئے اور سامنے سے کھڑے ہوئے اور کہا، عمر ارے جس صاحب کے حق میں آپ نے تلوار نکالی ہوئی ہے، پوری رات مصلی پر بیٹھ کر کے ایک ہی دعا مانگتے رہے، اے کریم پروردگار عمر کو مشرف با اسلام کر دے۔ جو آپ کے حق میں دعائیں مانگ رہا ہے، آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی نیام سے تلوار نکل چکی ہے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور فوراً کلمہ پڑھ لیا اور کہا، مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے چلے۔ اب وہاں صحابہ کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکل چکے ہیں۔ جب دروازے پر دستک دی، صحابہ کو پتہ چلا کہ عمر پہنچ چکے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، میں ملنے جاتا ہوں، دوسرا آگے بڑھتا ہے، پچھلے کو ہٹاتا ہے، پھر تیسرا آگے بڑھتا ہے، دوسرا اس کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو پیچھے کیا، کہا میں خود جاتا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، اگر آئے ہیں اسلام کے ارادے سے مرحبا کہوں گا، اگر وہ کسی اور ارادے سے آئے ہیں ان کی تلوار سے ان کا گردن سر سے تو جدا کروں گا۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے دروازہ کھول لیا، عمر سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام نے یوں گریبان سے پکڑا اور فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو، جلدی اپنے ارادے کا اظہار کرے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو رواتے، کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں میں سر رکھنے آیا ہو، جو تلوار آپ کے سر اڑانے کے لیے اٹھا کے لایا تھا یہ اب آپ کے حوالے ہے، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کو اجازت ہے۔
نبی علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ نے نعرہ لگایا۔ اتنی میں جبریل اترے، نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے سارے فرشتے، آسمانوں کے سارے فرشتے نے عمر کی اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی ہے۔ اور پھر عمر نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ باہر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہاں ابھی تک حکم نہیں آیا ہے۔ اچھا مجھے اجازت ہے پڑھ سکتا ہو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھ سکتے ہیں، کچھ صحابہ لے جا سکتا ہو لے جا سکتے ہیں۔ پہلا صحابی ہے جو گھر سے باہر نکل کر خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھ رہے اور تلوار نکال کر کے اعلان کر رہے، ارے کفارو، میں عمر بن خطاب ہوں، جو میرے نام سے واقف ہے بہت اچھا، جو میرا نام نہیں جانتے انہیں ان کے کانوں میں یہ اعلان پہنچانا چاہ رہا ہو، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، جس شمع کو بجھانے نکلا تھا انہی کے ہاتھوں پر فتح ہو چکا ہو۔ جس نے عمر کے بازوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ آ کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پر آ کر کے عمر کے تلوار کا مقابلہ کرے۔ اسلام لایا ہے، اس سے پہلے 39 صحابہ مشرف اسلام ہوئے، یہ عمر ہے 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، اور پھر اتنی محنت کی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ 10 صحابہ کا نام لیا، 10 مبشرہ، ان میں سے دوسرے نمبر پر نام لینے والے صحابی فرمایا عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی ہے۔ اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں بھائی، اسلام کے ساتھ خیرخواہی کی ہے۔ عمر وہ صحابی ہے جس کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو قوت ملی ہے۔ بھائی پوری دنیا کے اندر جو انسان کامیاب ہوا ہے، اسلام ان کی زندگی میں آیا پھر کامیاب ہوا ہے، دین پر چل کر کے کامیاب ہوا ہے۔ لیکن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ عمر وہ صحابی ہے جس سے پیغمبر کی امت مضبوط ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس 2 صاحب آئے، ایک یہودی ایک منافق، زمین کے اوپر تنازع تھا۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جب باہر نکلے منافق نے کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں۔ دونوں عمر کے گھر پر آ کر کے کھڑے ہوئے، دستک دی، اب عمر باہر تشریف لائے، کہا ہمارا مسئلہ ہے حل کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے۔ وہ منافق تو یہی سمجھتا رہا کہ حلیہ تو میرا مسلمانوں والا ہے، ہو سکتا ہے میرے حق میں فیصلہ کر دے۔ یہودی کہنے لگے ارے فیصلہ تو ایک دفعہ ہو چکا ہے، آپ کے پیغمبر کر چکے ہیں، لیکن اسے منظور نہیں ہے۔ عمر گھر تشریف لے گئے اور تلوار نکالی، باہر آئے، تلوار سے منافق کی گردن اڑا دی اور یہودی کو کہا کہ اب جائے۔ وہ سارے خاندان والے آئے، نبی علیہ السلام کو شکایت کی، ہمارے بندے کو آپ کے ایک صحابی نے مار ڈالا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمر کو بلایا، ارے عمر سمجھا دیتے، بات سمجھ لیتا، آپ نے قتل کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ارے جو میرے آقا دو جہان کے بعد فیصلہ عمر کے دربار میں لاتا ہے، عمر کی تلوار ہی ان کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عمر آپ ویسے ہی سمجھا دیتے، وہ بات سمجھ لیتے اور کسی درجے میں جا کے کسی وقت ایمان بھی لے آتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آئندہ بھی اگر ایسا ہوا فیصلہ اسی تلوار سے کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جبریل اترے اور قرآن پاک لے کر کے نازل ہوئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے سینے میں ذرا بر اسلام نہیں ہے جو آپ کے فیصلے کے بعد جا کے فیصلہ عمر کے پاس لے جاتا ہے۔ عمر جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ عین شریعت ہے۔
ایک دفعہ نبی علیہ السلام طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم ہے، اگر یہاں پر ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ لیں تو کیا ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام کہنے لگے ارے عمر ابھی آسمان سے حکم نہیں اترا ہے، انتظار کرے۔ طواف کرتے رہے، جب طواف سے فارغ ہوئے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب عمر جو کہہ رہے اس طریقے سے کر گزر، اب یہاں 2 رکعت نماز پڑھنی پڑی۔ مشورہ ہی دیا تھا، کتنے موقعوں پر مشورہ دیا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق قرآن پاک کو اتارا ہے۔ عبداللہ بن ابی بڑے منافق ہیں، وہ منافق ہے جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگائی۔ جب فوت ہوئے نبی علیہ السلام جنازے کے لیے آگے بڑھے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا ہے فلانے موقع پر کیا بکواس کیا تھا، فلانے موقع پر کیا بکا تھا، فلانے موقع پر کیا کیا تھا، آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے؟ نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وہ کہا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، ابھی اللہ پاک نے مجھے روکا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یوں فرما دیا یا رسول اللہ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھاؤ گے میں پروردگار معاف پھر بھی نہیں کروں گا۔ اگر اللہ پاک یوں فرما دیتے کہ آپ 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھا دے میں معاف کروں گا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دل میں تو خیر خواہی تھی، اور پھر قبر میں اترے اور پھر خود دفن کیا۔ جب قبر سے واپس ہوئے گھر چل پڑے، اللہ پاک نے جبریل کو اتارا، قرآن پاک نازل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کے لیے کسی منافق کے قبر پر کھڑے ہو کر نہ نماز جنازہ پڑھانی ہے اور نہ آئندہ کسی منافق کو قبر میں اتارنا ہے۔ عمر نے جو مشورہ دیا ہے وہ عین شریعت ہے، وہ صحابی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ یہ جو خواتین باہر گھوم پھر رہی ہیں انہیں آپ بتلا دیں کہ گھروں میں بیٹھ جائے، پردہ کر لے۔ نبی علیہ السلام ارے عمر ابھی اللہ پاک نے حکم نہیں دیا ہے، گھومتی رہے پھرتی رہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے، ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، محبوب ان خواتین سے کہو اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، زمانہ جاہلیت کے عورتوں کی طور پر باہر نہ نکلا کرے، ہاں ضرورت کا کام ہو باہر نکل سکتی ہے ورنہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے وہ صحابی ہے جو کئی دفعہ ان کے مشورے کے مطابق اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ اتنی محنت کی 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور دوسری پوزیشن پائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد